बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल यानी SIFC की एपेक्स कमेटी का 10वां इजलास मुनक़िद हुआ। चारों वज़राए आला ने इसमें शिरकत की। पहले मरहले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर को दावत नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में उनको ये दावत मिली और इसके बाद उन्होंने शिरकत भी की। इस इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने मीडिया से बातचीत की और उन पर तरह तरह के सवालात किए गए और जिस स्टाइल में वो बात करते हैं, आज उन्होंने हाथ होला रखा था, थोड़ा सा नरमी का मुज़ाहरा किया अली अमीन ख़ान गंडापुर ने, लेकिन साथ में तुर्की बतुर्की जवाबात दिए सवालों के और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट अगर उन्होंने वफाक से पहले दे दिया है तो उन्होंने कौन सा गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया है। हम तैयार थे, हमारी तैयारी मुकम्मल थी और हमने सूबे का बजट पेश कर दिया। इसके साथ साथ बिजली के मामलात के हवाले से भी उनसे पूछा गया और उनसे ये जो पेस्को के हवाले से और उन्होंने जो कब्ज़ा करने के हवाले से ये बात की थी कि जी हम पेस्को का कंट्रोल ख़ुद संभाल लेंगे, हम ख़ुद ऑन और ऑफ़ का बटन जो है ये अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि मेरे सूबे के लोगों को बिजली चोर ना कहा जाए, ये बिजली चोरी नहीं है, ये मजबूरी है लोगों की। अली अमीन ख़ान गंडापुर ने, मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास में क्या बताया। मीडिया के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल भी चुका है, लेकिन हमारी दिलचस्पी चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ज़्यादा बात होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे के अवाम की रिलीफ़ के लिए हर हद तक जाएंगे। ये जब इजलास हुआ तो उन्होंने बाद में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सूबे की नुमाइंदगी के लिए इजलास में मैंने शिरकत की है और मुतालबा किया है कि ज़मशुदा अज़ला में टैक्स इस बजट में ना लगाया जाए। यानी साबका फ़ाटा खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अज़ला हैं और पाटा जो सूबे के ज़ेर इंतज़ाम एक कबायली इलाका है पाटा मालाकंड डिवीज़न, यहाँ पर टैक्स ना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सूबे के अवाम के रिलीफ़ के लिए हर हद तक जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फ़लाही बजट दिया है और अवाम को रिलीफ़ दिया है। उन्होंने कहा वफाक से मुतालबा है कि हमारे सूबे के फ़ंड्स फ़ौरी अदा करें, अपना काम भी करें और SIFC के तहत भी हाज़िर हैं। उनका कहना था कि इजलास में फ़ाटा और पाटा में टैक्स लगाने की मुखालफत की, कान कनी के शोबे में इस्लाहात करके रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। ये इजलास जो हुआ है इसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर और चीफ़ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के एजेंडे के बारे में बताया गया था कि इसमें अरब इमारात के $10 अरब की सरमायाकारी से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। इसी हवाले से फिर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि कौंसल में SIFC सिर्फ़ फ़ौजी अफसरान का नाम नहीं, इसकी कारकर्दगी ने नाक़दीन के मुँह बंद कर दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में अस्करी क़यादत का बहुत कलीदी किरदार है और मुल्क की तरक्की के लिए जो भी अपना काम करेगा, अपनी कारकर्दगी दिखाएगा, तो हम उसको सर का ताज बनाकर अपने सर पे रखेंगे। और इसी तरह इन्होंने मज़ीद ये कहा कि तिजारती और मुआशी तावन को अहमियत दे रहे हैं। अस्करी क़यादत ने भी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया है। फ़ौजी और सिविल अफसरान मुल्क में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया दिनों में सऊदी अरब और UAE के दौरे किए, दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात कारगर साबित हुआ। फ़ौजी और सिविल अफसरान SIFC से मुतल्लिक़ मिलकर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि वक्त के साथ साथ SIFC की अफादियत बढ़ती जा रही है। SIFC की कारकर्दगी ने नाक़दीन के मुँह बंद कर दिए हैं और बहुत अच्छी पेशरफ्त गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से हो रही है। उनका कहना था कि ज़रूरी मुल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए मेहनत करना होगी। नौजवानों को IT में मौक़े फ़राहम करना हमारी तरजीह है।
کھربوں روپے کے خزانے چھپے ہیں جنہیں استعمال میں لانا ہے۔ ریکورڈ منصوبے پر SIFC نے شاندار کام کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ SIFC صرف افواج پاکستان کے افسران کا نام نہیں، اس میں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور کابینہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ UAE نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ سعودی عرب نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو بھی کام کرے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ FBR کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کے لیے معاہدہ ہو چکا ہے۔ پاکستانی قوم جرئی اور ہمت والی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ترقی کے لیے کانٹوں سے گزرنا ہوگا، کوئی جادو ٹونا کام نہیں آئے گا۔ ایک روٹی چاروں بھائیوں نے مل کر بانٹ کر کھانی ہے۔ جب 4 روٹیاں ہوں گی تو ہر ایک کے حصے میں ایک ایک آئے گی۔ کشکول توڑ دیا ہے، دن رات محنت کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ یہ اجلاس تھا اور انتہائی اہم اجلاس تھا۔ اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شرکت انتہائی اہمیت کی حامل تھی، اور اس سے پہلے جب ان کو دعوت نہیں ملی تھی تو ایک خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ تعلقات وفاق اور صوبے کے خراب ہوں گے، یہ معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی اگلے مرحلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مدعو کیا گیا، اور یہاں سے ظاہر ہے کہ سخت پیغام بھی دیا گیا تھا، جب مدعو کیا گیا تو وہ فوری طور پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی اور وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس اجلاس میں ضرور جاؤں گا اور اس اجلاس میں اپنے صوبے کی نمائندگی کروں گا۔ بجلی کے معاملات پر بات ہوئی جیسے میں نے پہلے کہا، اور آج ہی جب یہ اجلاس ہو رہا تھا، PTI کے یا سنی اتحاد کونسل کے MPA حاجی فضل الہی نے پشاور میں میدان گرم کیے رکھا۔ یہاں پر انہوں نے اپنے حلقے کے عوام کو جمع کیا اور سینکڑوں اپنے مظاہرین کے ہمراہ پیسکو سب ڈویژن میں داخل ہو کر زبردستی بجلی بحال کی، اور اس طرح متعدد علاقوں کی بجلی انہوں نے زبردستی بحال کروائی۔ وہاں پہ مذاکرات بھی ہوئے پیسکو کے حکام کے ساتھ، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کار سرکار میں مداخلت پر پیسکو نے پشاور پولیس کو ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی تھی۔ پیسکو کے ایگزیکٹو انجینئر نے مقدمے کے اندراج کی درخواست تھانہ رحمان بابا کے SHO کو بھیج دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فضل الہی 400 سے 450 افراد کے ہجوم کے ہمراہ پیسکو چمکنی سب ڈویژن میں داخل ہوئے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ MPA فضل الہی نے 6 فیڈرز کی بجلی زبردستی بحال کی اور صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک بجلی کی فراہمی جاری رکھی، جس سے پیسکو کو شدید نقصان پہنچا کیونکہ تمام فیڈرز میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 گھنٹے میں 70,000 یونٹ بجلی خرچ ہونے سے 36 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، اور یہ سب رکن صوبائی اسمبلی کے غیر قانونی عمل کی وجہ سے ہوا۔ درخواست میں کہا گیا کہ کار سرکار اور پیسکو کے امور میں مداخلت پر MPA فضل الہی اور دیگر افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حکومت خیبر پختونخوا اور اس طرح پیسکو کے مابین چپکلش ہے لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر۔ علی امین خان گنڈاپور کے سخت بیانات جو ہیں یہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، اور بجلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے باقاعدہ وہ شیڈول مانگ چکے ہیں۔ یہ شیڈول باقاعدہ طور پر دیا بھی گیا جب علی امین خان گنڈاپور نے دھمکی دی تھی کہ وہ خود پیسکو کا کنٹرول سنبھالیں گے، بجلی کے آن آف کا بٹن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ تو اس کے بعد پھر پیسکو چیف آئے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس اپنے وفد کے ہمراہ، اور یہاں پر ایک شیڈول جو ہے وہ طے کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک تو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ یا لوڈ مینجمنٹ کی جائے، اور جہاں جہاں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے وہاں 14 گھنٹے کی جائے، جہاں 14 گھنٹے ہے وہاں 10 گھنٹے کی جائے، یعنی 4 گھنٹے کا ریلیف لوگوں کو دیا جائے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی اسی MPA فضل الہی نے 500 کے قریب مظاہرین کے ہمراہ احتجاج کیا تھا، اور یہ رحمان بابا گریڈ اسٹیشن میں داخل ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی مظاہرے کیے ہیں، اور یہ جو آج مظاہرہ ہوا اور آج ایک بار پھر وہ رحمان بابا گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے، تو یہاں پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ بند نہ ہوئی تو گریڈ اسٹیشن کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، جبکہ اس دوران PTI رہنما فضل الہی نے بھی شیخ محمد گریڈ اسٹیشن بند کرنے کی دھمکی دی۔
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں شیخ محمد گرڈ اسٹیشن بند کر دوں گا تو اسلام آباد تک بجلی کی فراہمی جو ہے یہ بند ہو سکتی ہے. اگر ہماری بجلی نہیں ہوگی تو پھر کسی کی بھی بجلی نہیں ہوگی, ہم سب کی بجلی بند کر دیں گے. یہ دھمکی دی ہے حاجی فضل الہی نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کیا کارروائی کرتی ہے. صوبے کے بجٹ کے حوالے سے ابھی تک تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ جی کیسے وفاق سے پہلے بجٹ جو ہے یہ دے دیا گیا ہے. اسی حوالے سے انجینئر میر مقام نے بہت سخت بیان جاری کیا ہے. اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی میں ڈاکٹر عباد اللہ نے انتہائی سخت ایک پریس کانفرنس کی تھی بجٹ جب پیش ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرضے لینے کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جی مزید قرضے لیے جائیں گے صوبے کے لیے, اس پر بھی بات ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے مالی سال 2024-25 کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے آئندہ مالی سال کے لیے 121 ارب 75 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ جو بجٹ دستاویزات ہیں اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ عالمی بینک سے 60 ارب 52 کروڑ, ایشیائی ترقیاتی بینک سے 40 ارب 93 کروڑ قرض لیا جائے گا. اس کے علاوہ صوبائی حکومت کو دوست ملک چین سے بھی 1 ارب 49 کروڑ کا قرض ملنے کی توقع ہے. اس دستاویز کے مطابق امریکی امدادی ادارے یو ایس ایڈ سے 3 ارب 90 کروڑ, بین الاقوامی ترقیاتی ایجنسی سے 12 ارب, کے ایف ڈبلیو سے 2 ارب 49 کروڑ کا قرض لیا جائے گا. اس کے علاوہ بین الاقوامی امدادی اداروں سے 8 ارب 83 کروڑ 30 لاکھ کی گرانٹ ملنے کا بھی امکان ہے. یہ وزیر خزانہ نے جب بجٹ پیش کیا آفتاب عالم نے, تو یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ وفاق سے پہلے چاروں صوبوں سے پہلے انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے. اور یہ بھی پہلی دفعہ تھا کہ جب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی تو جنہوں نے یہ بجٹ پیش کیا تھا وزیر خزانہ آفتاب عالم, وہ اس پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں خاموش بیٹھے رہے, اور مشیر خزانہ مزمل اسلم نے تمام تفصیلات بتائیں اور پھر صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی انہوں نے ہی دیے. تو یہ اس خیبر پختونخوا کے معاملات ہیں. دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے, وفاق اور صوبے کے مابین کیا ہوتا ہے. جو بھی اس طرح کی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. بہت شکریہ.